ہم پڑھ رہے ہیں چبانے اور چھلانگیں لگانے والے جانوروں کے بارے میں، تو بندر بھی اسی گروہ میں شامل ہے۔ یہ بڑی مہارت سے درختوں پر چڑھتا ہے۔ یہ اپنی خوراک کو جلدی جلدی گالوں میں بھر لیتا ہے اور بعد میں آرام سے بیٹھ کر چبا چبا کر کھاتا ہے۔ اس کے گالوں میں خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے تھیلیاں بنی ہوتی ہیں۔ بندریا اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک وقت میں اس کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ تصویر میں نظر آ رہا ہے آپ کو۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی جنگلوں میں بندر پائے جاتے ہیں۔ یہ بندر گروہ بنا کر رہتے ہیں اور ایک طاقتور بندر اس گروہ کا سردار بن جاتا ہے۔ سب بندر اپنے سردار کا حکم مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ عقل مند، باشعور اور مہذب ہے۔ بندر انسان سے بس تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، ورنہ اس کے جسم میں مختلف اعضاء اور ان کے کام، اس کی سمجھ اور حرکتیں باقی تمام جانوروں سے ترقی یافتہ ہیں۔ یہ بات تو ہمیں نظر آتی ہے کہ بندر کی شکل، اس کی آنکھیں، کان، ناک، منہ اور مسکراہٹ وغیرہ انسانوں سے کافی مماثلت رکھتی ہیں، ملتی جلتی ہے۔ لیکن یہ بات کچھ سائنسدانوں کی بالکل غلط ہے کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کو انسان ہی بنایا اور جانوروں کو جانور ہی۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے اور کسی بھی مذہب میں قابل قبول نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ایک محاورہ بندروں کے بارے میں، بندر بانٹ کرنا۔ ہمارے سیاستدان ملک و قوم کی دولت کو اپنی ذاتی دولت سمجھ کر بندر بانٹ کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا گروہ گوشت خور پستانیے، کارنیورس میملز، پستانیوں کا یا دودھیلیوں کا یہ چوتھا گروہ ہے جو گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت خور پستانیوں کا پہلا جانور ریچھ، بیئر۔ ریچھ کو بھالو بھی کہتے ہیں۔ کہانیوں میں آپ بھالو کے نام سے ہی جانتے ہیں ریچھ کو۔ یہ پانی میں تیر سکتا ہے۔ یہ بعض دفعہ دو ٹانگوں پر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو بائیں طرف والی تصویر میں نظر آ رہا ہے، اور درختوں پر بھی تیزی سے چڑھ سکتا ہے۔ دائیں طرف درخت پر چڑھ رہا ہے۔ بھالو بہت سی چیزیں کھاتا ہے۔ مکئی اور شہد اسے بہت پسند ہے۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھ کر تو بس اس کی رال ٹپک پڑتی ہے، اور یہ درخت پر چڑھ کر چھتا توڑ کر سارا شہد چٹ کر جاتا ہے۔ رال ٹپکنا، منہ میں پانی آنا۔ پانی میں سے مچھلیاں پکڑ کر کھاتا ہے۔ جب اس کا جی کیڑے مکوڑے کھانے کو چاہے تو یہ پتھروں کو الٹ پلٹ کے زور سے سانس کھینچتا ہے۔ کیڑے مکوڑے ہوا کے زور سے کھینچ کر اس کے منہ کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ انہیں کھا جاتا ہے۔ جب سخت سردی پڑتی ہے تو یہ اپنے غار میں چھپ کر سو جاتا ہے۔ اس کے عام طور پر 2 بچے ہوتے ہیں۔ بھالو پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے۔ بھالو کی ایک قسم بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی ملتی ہے۔ گوشت خور پستانیوں کا دوسرا جانور چرخ، ہائینا، عام زبان میں لگڑ بگڑ کہتے ہیں اور کئی لگڑ بھگا بھی کہتے ہیں۔ چرخ ایک عجیب جانور ہے۔ اس کی غذا دوسرے درندوں سے خاصی مختلف ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ عام طور پر ہڈیاں کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط ہڈی کو بھی اپنے دانتوں سے توڑ دیتا ہے اور اس میں سے غذائیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ اپنی خوراک دیکھ کر آواز نکالتا ہے
تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ہنس رہا ہو، ہا 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 ہا۔ کبھی جوش میں آ کر بھیڑ بکریوں پر حملہ کر دیتا ہے، مگر کتوں سے مقابلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ کتوں سے یہ ذرا ڈرتا ہے، کنی پاندہ کتیاں تو۔ اس کی عمر 23 سال تک ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کے گنجان آباد علاقوں اور شمال مشرقی پہاڑوں کے علاوہ باقی تمام علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ گنجان جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے، اور شمال مشرقی پہاڑ یعنی آزاد کشمیر اور مری وغیرہ کے پہاڑ یہاں نہیں ہوتا، اور باقی پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ڈیل ڈول کے لحاظ سے یہ ذرا مختلف قسم کا جانور ہے۔ ڈیل ڈول کا مطلب جسامت، یعنی جسامت کے لحاظ سے یہ ذرا مختلف قسم کا جانور ہے۔ اس کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کا جسم آگے کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی گردن لمبی اور موٹی ہوتی ہے، گردن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اس کا قد تقریباً 1.5 میٹر ہوتا ہے۔ یہ عموماً غول کی شکل میں مل کر شکار کرتے ہیں، اکٹھے ریوڑ کی صورت میں۔ چرخ دوسرے درندوں کے شکار سے بچی کچھی ہڈیاں کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے۔ شدید بھوک کی حالت میں یہ چھوٹے جانوروں کو شکار کر کے کھا جاتا ہے۔ چیتے کے علاوہ دوسرے درندوں یعنی گوشت خور پستانیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنے پنجوں کے ناخن اندر کر لیتے ہیں، یعنی جب چاہتے ہیں اپنے پنجوں کے ناخن چھپا لیتے ہیں۔ چیتا ایسا نہیں کر پاتا، گویا چرخ بھی اپنے ناخن پنجوں میں چھپا لینے کے قابل ہے، جب جی چاہتا ہے اپنے ناخنوں کو اپنے پنجوں میں چھپا لیتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں گوشت خور پستانیوں کے بارے میں، تو بلی بھی گوشت خور پستانیہ ہے۔ یہ سامنے کی شکل میں بلی ہی ہے اور اس کا نام لنکس ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ یہ بلی کی ایک قسم ہے اور عموماً دن کے وقت شکار کرتی ہے۔ یہ کھن چوہا، موز، خرگوش، رام چکور، پہاڑی تیتر، مارخور اور نافا ہرن کا شکار کرتی ہے۔ ان جانوروں کے بارے میں تو ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ اگر موقع مل جائے تو پالتو بھیڑ بکریوں کو بھی اٹھا لے جاتی ہے۔ بڑی طاقتور ہے ابھی یہ بلی۔ اس کی عمر 16 سے 20 سال تک ہوتی ہے۔ یہ شمالی علاقوں اور چترال کے برفانی پہاڑوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے 2 سے 4 تک بچے ہوتے ہیں۔ بچے تقریباً 6 ماہ تک ماں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر خود کفیل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی خوراک خود تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے جناب ایک اور قسم کی بلی، پالا کی بلی، پالا اسکیٹ، یہ اس کا نام ہے۔ یہ بلی دوسری بلیوں سے ذرا مختلف قسم کی ہے، وکھری ٹائپ کی بلی ہے، کیونکہ یہ عام طور پر خاموش رہتی ہے، خاموش طبع ہے۔ اگر آپ اس کے پاس جائیں یا کوئی پتھر پھینک کر اسے بھگانا چاہیں تو بھی یہ آرام سے وہیں کھڑی رہتی ہے، یعنی ڈر کر بھاگتی نہیں۔ بڑی بہادر بلی ہے بھائی۔ پالا کی بلی برفانی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ ہنزا، بلتستان اور چترال کے برفانی پہاڑوں میں ملتی ہے۔ یہ پاکستان کے شمالی علاقے ہیں، نیز شمالی بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دن کے وقت موز اور رام چکور کا شکار کرتی ہے۔ ویکھو کڈیاں اوریاں اکھاں نال ویکھن ڈئی ہے ساڈے والا۔ بلیوں کی تو سینکڑوں قسمیں ہیں، لیکن چند کا ہم یہاں پہ تذکرہ کریں گے۔ اور یہ آ گئی ہے نئی بلی، ریت کی بلی، سینڈ کیٹ۔ اس بلی کے بھی خوب مزے ہیں۔ دن بھر اپنے بل میں سوئی رہتی ہے اور رات کو باہر نکل کر چوہے، چھپکلیاں، سانپ اور کیڑے مکوڑے کھاتی ہے۔ اور یہ دیکھو، سانپ کو کھانے کا
किस तरह से मंसूबा बना रही है।